کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہاں قتل خطا کا حکم بتایا جا رہا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے دو حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسرا دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا جیسے اب ممکن نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت عطا کرے۔ کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن ان سے معاہدہ ہو یا ذمہ ہوں، اور اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے، یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ دشمن ہے۔ اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمی ہے تو اس صورت میں بھی 2 چیزیں واجب ہوں گی، دیت اور کفارہ۔ من یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنے والا ہو، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے کا حکم بتایا۔ ایک تو یہی ہے کہ اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے، یا مقتول کے وارث کچھ معاف کرتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے۔ اب یہاں اس کی شدت اور سنگینی بتائی جا رہی ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو شرک باللہ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا۔ اتنی زیادہ سزائیں اکٹھے ذکر کر دی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ابدی جہنمی ہے۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو شرک جیسے گناہ کی بھی اگر توبہ کے ساتھ معافی ہے تو ایسا قاتل بھی اگر توبۃ نصوح کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، جیسے سورہ زمر میں اس کا فرمان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی یہ تھوڑی سی بکریاں، اور یہی حالت پہلے تمہاری تھی، تم کافروں کے شہر میں رہتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، اللہ نے دین کو غالب کر کے تم پر احسان کیا، سو پوری تحقیقات کر لیا کرو۔ لا یستوی القاعدون، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص دین دنیا کے کاموں میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہمیشہ اچھا کرتا، اچھا سوچتا ہے، اور دوسرا صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے، فرق تو ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟
تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ جس جگہ دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو اور وہاں سے نکلنے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ نکل جائیں، اور پھر بھی نہیں نکلتے، تو اس بنا پر مأواہم جہنم فرمایا۔ البتہ جو مجبور ہیں ان کا ذکر آگے ہے، الا المستضعفین، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے دین پر عمل مشکل ہو، نکلو، اللہ تمہیں وسعت سہولت دے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت پا لے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک شخص جو 100 قتل کر چکا تھا، توبہ کی نیت سے دوسرے علاقے کی طرف ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی اور وہ جنتی ہو گیا۔ اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت نماز قصر کے حوالے سے ہے۔ قصر کا معنی کمی ہے۔ یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیئت و شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مثلا سواری پر یا پیدل جاتے ہوئے نماز پڑھ لینا۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے جسے عرف میں سفر کہا جا سکے۔ اب رہی میلوں یا دنوں کی مقدار کی تعیین، تو نہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں۔ جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کی تعیین کی ہے، انہوں نے عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جس ٹریولنگ کو، جس آؤٹنگ کو آپ سفر کہہ سکیں، اس میں نماز سفر کی جا سکتی ہے، اور یہ مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر ہے۔ یہ واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے۔ آیت میں اگرچہ خوف کا لفظ ہے، یعنی جنگی صورتحال میں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس خاص وقت میں یہ نازل ہوئی، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر سفر میں جاری رکھا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو، تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ حالت جنگ میں نماز کے مختلف طریقے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ممکن ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرو۔ ایک گروہ حفاظت پر مقرر ہو، ایک پڑھ لے، یا اسی طرح ایک ایک رکعت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے وقت پہ پڑھنا بھی فرض ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے یا اسی طرح کبھی کبھار اگر 2 نمازیں جمع کر لی جائیں تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔
یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ عبیرک نامی شخص کے بیٹوں نے، جو انصاری تھے، کسی کی کوئی چیز چرا لی اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اسے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی۔ اب بات جب یہودی پر آئی اور اس طرف سے یہ لوگ آئے اور اپنی سچائی کے لیے بہت چرب زبانی سے باتیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہوتے، اللہ عز و جل نے فوراً آیات اتار دیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ استغفار وہ نیکی ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یعنی یہی واقعہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ سے نہیں چھپا سکتے تو پھر حیا ہی کر لیں۔ جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ عام طور پر حرام کاریاں راتوں میں ہوتی ہیں، مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رات کی نگرانی بھی تو وہی کرتا ہے جو دن کی نگرانی رکھتا ہے۔ ہاں انتم، سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، یعنی چوروں کی سائیڈ لی، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ الفاظ اگرچہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، مگر ہر پڑھنے والا اس میں شامل ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی سے مایوس کیوں ہوتے ہو، محرومی یا کمی پر ہی نظر کیوں رکھتے ہو؟ اپنے اوپر اللہ کے فضل تو دیکھو، کہاں کہاں اس نے تمہیں کیسے کیسے بچایا اور اوقات سے بڑھ کے ہی دیا۔ لا خیر فی کثیر، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ عام طور پر سرگوشیوں کی اور مخفی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تبھی تو چھپا کے کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نیک کام کے لیے رازداری اختیار کی جائے تو وہ الگ ہے۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا